آصف زرداری صاحب اور عذرا پیچو صاحبہ کے حلقے میں ایک مریض کو کئی فٹ پانی سے ریڑے میں ڈال کر گندے پانی سے گزارا گیا ہے. اب میں آتا ہوں نوکوٹ میں جو شگاف پڑا ہوا ہے, 600 فٹ کا شگاف جو 3 شگاف ہو چکے ہیں, وہ ہاتھی کی آنت بن چکا ہے, بند نہیں ہونے پا رہا شگاف. ایک ویڈیو آپ سے شیئر کرتا ہوں. اس شگاف جوڑنے والا, بند کرنے والا ایک مزدور کی ضمیر نے ملامت کیا, وہ چھوڑ کے چلا گیا. وہ کہتا ہے کہ شگاف اس لیے بند نہیں ہو رہا کہ دن میں شگاف بنایا جاتا ہے, رات کو شگاف کو توڑا جاتا ہے. دن میں لکڑیاں لگائی جاتی ہیں, رات کو لکڑیاں ہٹائی جاتی ہیں, تاکہ ہر روز 2-3-4-5 لاکھ کا جو خرچہ چل رہا ہے وہ چلتا رہے. لوگ ڈوبتے ہیں تو ڈوبتے رہیں, مرتے ہیں تو مرتے رہیں, تباہ ہوتے ہیں تو تباہ ہوتے رہیں. شگاف بند نہیں ہو رہے. میں جا گیا ہوں 6 روز, ہر جگہ غریب, ہاری, مزدور, بیچارے غریب, چھوٹے زمیندار, عام لوگ, اللہ کے بندے, وہ روڈوں پر ہمیں ملے اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارا یہاں یہ مطلب ایک طرف روڈ کے سمندر ہے, دوسری طرف میدان ہے, اس لیے کہ ایک طرف غریبوں کی زمین ہے, دوسری طرف پیپل پارٹی کے مراد یافتہ زمینداروں کی زمینیں. پتھوروں کے اندر وہاں کے تالکے کے صدر اور نائب صدر نے, شورو صاحب ہیں اور عارثر صاحب ہیں, انہوں نے قبضہ کر کے مطلب نالیاں بند کر دی ہیں تاکہ پانی جو ڈوبتا ہے ڈوبتا رہے. کئی جگہ کے اوپر وہ جو ہے کیا کہنا چاہیے, کٹس مطلب بند کر دیے گئے قدرتی گزرگاہوں کو تاکہ کٹس نہ آگے جا سکیں. کئی جگہ پر ایسا ہوا. اب آتے ہیں کہ جی یہ تو ہو گیا, بارش ہو گئی, نالے کمزور تھے, ڈوب گئے, بند نہیں بنے تھے, ڈوب گئے, پورا ایریا میں. میں نے صورتحال یہ ہے کہ میرے ساتھ چلیے, میں ویلکم کرتا ہوں آپ لوگوں کو کہ 1000 خیمہ بستیاں جس کے پلنگ ہے, پلنگ کے اوپر پلنگ ہے, پلنگ پہ چٹائی ہے, اندر بھوکے بچے ہیں جنہیں بھوک ہے, کھانے کو نہیں ہے, پانی کو نہیں ہے, راتوں کو مچھر کاٹ رہا. ہمارے گھر میں کمرے میں 2 مچھر آ جائیں, ہمیں نیند نہیں آتی ہے. 2 مچھر کمرے میں آ جائیں ہمیں کھجلی ہونے لگتی ہے, اوئے 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 مچھر کھا گئے. پوچھئے ہزاروں کی تعداد میں بچے ہیں بغیر کسی چیز کے پڑے ہوئے. ہم وہاں گئے, بندوں پر ہیں, روڈوں پر ہیں, رستوں پر ہیں, گاؤں کے باہر ہیں. 2 قسم کے لوگ ہیں اس میں. کچھ تو چلے ہمارے بیچارے وہ لوگ ہیں بہت ہی مجبور ہیں, ہمارے بیچارے کولی ہیں, بھیل ہیں, اور بیچارے بہت ہی مجبور ہیں, بہت ہی غریب ہیں, ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو چلے بند پر آ گئے. لیکن ایک اور بھی لوگ ہیں جو پردے داری کی وجہ سے اپنی بچوں کو, خواتین کو نہیں آ سکتے. ان سے تو پوچھئے, ان کے گھر میں 2-2 3-3 فٹ پانی ہے اور اسی گھر میں موجود ہیں وہ لوگ, جو کیسے اپنی بیٹیوں کو, ماؤں کو روڈ پر لے کر آئیں, کیسے ہاتھ پھیلائیں. مطلب ایک تو وہ بیچارے جو آ گئے ہیں کہ ہمیں کچھ دو, ان کو بھی کچھ نہیں مل رہا, اور جو ہاتھ نہیں پھیلا سکتے ان کا تو بہت ہی برا حال ہے, ان کو کچھ نہیں مل رہا. گوٹھوں کے اندر پانی ہے, کٹس لگا لیے. مطلب لوگوں نے کہیں کٹ لگا کر ڈبویا, کہیں کٹ بند کر کے ڈبویا, کہیں پانی چھوڑ کے ڈبویا, کہیں پانی روک کر ڈبویا. یہ ہے المیہ اس وقت. اور اس کے بعد میں گیا, اس وقت تک صرف ایریل وزٹ ہوا تھا مراد علی شاہ صاحب کا, اوپر سے گئے تھے, ویڈیوز بنائی تھی, ٹھک 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 ٹھک, ہیلی کاپٹر سے ٹر, وہ بھی ہم نے دیکھا. ہم نے کہا پتہ نہیں ابھی ہیلی کاپٹر سے دیکھ کر گئے ہیں, کل سے انشاءاللہ اسی ہیلی کاپٹر کے ذریعے سامان تقسیم ہوگا, ایریل اسپرے ہوگا, ایریل راشن بیگز دیے جائیں گے. ہم تو یہی سمجھے کہ ہیلی کاپٹر سے جا رہے ہیں, کچھ تو لے کر تو جائیں گے. ہیلی کاپٹر کے بعد ایک اور ہیلی کاپٹر پہنچ گیا, بلاول صاحب پہنچ گئے. بڑا زبردست دورہ ہو رہا ہے. ہیلی کاپٹر پہ جاتے ہیں, اترتے ہیں, 50-60 گاڑیاں ساتھ ہوتی ہیں, لیکن وہاں جا کر غریب ملتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس راشن لائے ہو؟ کہتے نہیں وفاق ہمیں کچھ نہیں دے. وہ کہتے ہیں ہمارا یہ کوئی مچھردانی لائے ہو 240 روپے والی؟ کہتے نہیں وفاق پیسے نہیں دے رہا ہمیں. ارے بھائی موسپل لائے ہو 120 روپے کی, مچھر کاٹ رہے ہیں. کہتے وفاق فنڈ دے گا تو موسپل لائیں گے, مچھردانی لائیں گے. بھائی راشن لائے ہو 1500 سے 2000 کا بیگ, نہیں نہیں نہیں, اس کے لیے تو فنڈنگ چاہیے, وفاق نہیں دے رہا. ٹینٹ لائے ہو 3-4 ہزار روپے کا, نہیں نہیں نہیں, وفاق نہیں دے رہا. ظلم ہو گیا, وفاق کچھ نہیں دے رہا, وفاق کچھ نہیں دے رہا, وفاق کچھ نہیں دے رہا. مطلب ہیلی کاپٹروں کے خرچے اور نیچے گراؤنڈ کے اوپر زیرو پرفارمنس, مائنس پرفارمنس. آپ کے ڈیپٹی کمشنرز جو جاتا بھی ہے برائے نام, اس کو بانٹ دیا جاتا ہے, اپنے سیاسی امیروں کو دے دیا جاتا ہے.
وہ راشن لے کر نہ جانے کہاں جاتا ہے. ہزاروں ٹینٹ بتا رہے ہیں, 12,000 روزے دے دیے, 6,000 روزے دے دیے, میرے ساتھ چلیں. 4 ٹینٹ کہیں نظر آتے ہیں سندھ گورنمنٹ کے, 8 کہیں نظر آتے ہیں, 10 کہیں نظر آتے ہیں, کچھ نظر نہیں آ رہا. میرپور خاص میں پریس کانفرنس ہوتی ہے, ہمیں بڑی امید تھی, میں میرپور خاص میں تھا کل, مجھے بڑی امید تھی کہ آج بلاول صاحب بتائیں گے کہ اتنے ٹینٹس میں نے وہاں بھجوا دیے, میں دینے جا رہا ہوں, اتنے راشن میں نے وہاں بھجوا دیے. میں نے اپنی تنظیم سے کہا لوگوں میں پہنچو, میں نے اپنی حکومت سے کہا لوگوں میں پہنچو, انہیں ٹینٹ دو, راشن دو, مچھردانی دو. صاف پانی کی قلت ہے, گندے پانی میں آپ کو بتاتا ہوں, گندا پانی پی رہے ہیں, وہی بارش کا پانی پی رہے ہیں. اور یہ میں آج بتانا چاہ رہا ہوں, سن لے جس نے سننا ہے, کہ وبائی امراض پھیلنا شروع ہو چکے ہیں. ڈائریا, کولرا, اسکن ڈیزیز, سب کچھ پھیلنا, میزلز, ہیزا, خسرہ, یہ سب بیماریاں, نزلہ, زکام خوفناک طریقے سے اس علاقے میں پھیل رہا ہے. چونکہ اور کیا پتہ ملیریا وغیرہ بھی ہو, چونکہ مچھر بہت ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی اس کے لیے کوئی میڈیکل, میں قسم کھانے کو تیار ہوں, مجھے ایک موبائل میڈیکل کیمپ مجھے نظر نہیں آیا, مجھے ایک کوئی موبائل میڈیکل گاڑی نظر نہیں آئی. وفاق کی بات کرتا ہوں, بتاتا ہوں وفاق کیا کرے گا, کیا کر رہا ہے, کیسے کرے گا. لیکن 18ویں ترمیم ہے, سارے پیسہ فنڈ سندھ کے پاس ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے کیا کیا. آپ کے پاس فنڈز آتے ہیں, آپ کا ریلیف ڈپارٹمنٹ ہے, آپ کا پی ڈی ایم اے ہے, آپ کے ایمرجنسی فنڈز ہیں, ایمرجنسی لگا دی, آفت زدہ بھی قرار دیا, مگر آفت زدہ لوگوں کے لیے کیا کیا. ایمرجنسی لگا دی, ایمرجنسی کی صورت میں عوام کو کیا دیا سوائے تنقید. ارے وفاق کو گالی دینے سے, وفاق پہ تنقید کرنے سے غریب کو مچھر کاٹنا نہیں چھوڑیں گے. عمران خان کو برا بھلا کہنے سے پیٹ نہیں بھرے گا کسی کا. آپ ادھر آجیے, شہنواز بھی ادھر آ جائیں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کو وفاق کو گالی دینے سے کچھ مچھر نہیں کاٹنا چھوڑیں گے. ہم پہ تنقید سے کسی کا پیٹ نہیں بھرے گا, وفاق کو گالی دینے سے کسی کو شیلٹر نہیں ملے گا, وفاق کو گالی دینے سے کسی کا مصیبتیں دور نہیں ہوں گی. وفاق وفاق وفاق, وہاں آپ نے وفاق نے یہ نہیں کیا, وفاق نے یہ نہیں کیا. وفاق نے کیا ایک لائن کھولنے کے لیے, ایک کٹ لگانے کے لیے کیا ٹرمپ کو بلائیں گے کہ جی ٹرمپ کو بیرونی امداد بھیجے, اقوام متحدہ آئے کہ ایک گوٹ ڈوب رہا ہے, وہاں ایک ایکسکیویٹر مشین چاہیے جو 4-5 ہزار کی کرائے پہ مل جاتی ہے, وہ آپ کا ڈی سی نہیں کر سکتا. مچھردانی ہے 240 روپے کی مچھردانی, میں بھی 5,000 بانٹ کے آیا ہوں. کیا مچھردانی کے لیے بھی آپ کو بیرونی امداد چاہیے, پیکج چاہیے کوئی؟ سندھ حکومت کے پاس پیسہ نہیں ہے کیا؟ ظلم کی بات ہے. لوگ بھوک مر رہے ہیں, پیاسے ہیں, مچھروں میں ہیں, بندوں پر ہیں, اور کس نے ڈبویا؟ بارش نے نہیں ڈبویا, آپ کے اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے ڈبویا. سندھ حکومت کی اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی نااہلی نے ڈبویا, نہ بند برا عرب. میں اپیل کرتا ہوں نیب سے, چیف جسٹس صاحب سے, سندھ ہائی کورٹ سے, کہ جتنے 12 سال میں اریگیشن کے منسٹرز رہے, سیکٹریز رہے, ڈائریکٹرز رہے, ایس سی رہے, ایکس سی این رہے, ایس ڈی او رہے, حلقہ کے داروغے رہے, وہ کہتے ہیں وہ جو بل سے چلانے والے, ان سب کے اساسوں کو چیک کریں. سارے کھرب پتی ہیں, ایس ڈی او بھی کھرب پتی, ایکس سی این ٹریلینر, ایس سی ٹریلنر, وزیر تو پوچھے ہی نہ, اور وزیروں کے ساتھ ساتھ جو ٹھیکہ جن کے پاس ہوتا ہے, منسٹر ایک ہوتا ہے, ٹھیکیدار دوسرا ہوتا ہے. ظلم ہے. آبادگار بھی کل کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انہوں نے جو انلیگل قبضے ہیں انہوں نے ڈبویا, ہمیں نالوں نے ڈبویا, ہمیں آر بی او ڈی نے کب. لیکن یہاں ایک ہی رٹ ہے, پیسہ 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 پیسہ. پیسہ بھی مل جائے گا, پیسہ مل بھی رہا ہے, لیکن شاید جب تک آپ کی رٹ, جب تک آپ کے پاس یہ پیسہ جو آپ مانگ رہے ہیں پہنچے, شاید غریبوں کو بیماریاں لگ چکی ہوں, شاید بہت سارے لوگ مر چکے ہوں, شاید ان کی بد دعائیں لگ چکی ہوں, ہم سب کو لگ چکی ہوں. سوائے پیسے کی رٹ نہ لگائی. یہ پیسہ تو ملتا رہا ہے, ہزاروں ارب پچھلے 12 سال میں ملے ہیں. کل ایک چینل نے دکھایا کہ اس دوران جب سے پیکج اناؤنس کیا ہے 19 دفعہ پیسہ 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 کی رٹ لگائے. بھائی پیسہ مل جائے گا, پیسہ کہیں نہیں جائے گا, جو کھانا ہو کھا لینا. خدا کے لیے اس وقت مدد کرو, چونکہ ہمارے پاس سرکاری مشینری نہیں ہے. اس کے باوجود الحمدللہ ہم گورنر صاحب, گورنر سندھ نے 1 لاکھ راشن بیگ کی ڈسٹریبیوشن سٹارٹ کروائی ہے, گورنر پنجاب کی کوارڈینیشن کے دارالسلام کے ذریعے.
اس کے بعد ہم نے اپیل میں اپیل کرتا ہوں جو این جی اوز ہیں، جائیے دیکھیں وہاں کیا حال ہے.